الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 77واں سبق چل رہا ہے، 77. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مشرکین مکہ میں کھلبلی مچ گئی، مشکلات سے دو چار ہو گئے وہ، اور انہوں نے مشورہ بلایا. مشرکین مکہ نے مشورہ بلایا. مشورے میں کیا طے کیا، کس قسم کے جذبات وہاں مشرکین مکہ وہاں کے عوام کو دلا، یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا. اور اس جذبات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے قبل ارادہ قتل کی نیت سے وہ کھڑے ہو گئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ وہ نکل پڑے تھے. اور اسی دن کی پہلی والی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا تو ابو الحکم ابو جہل یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی کو ایمان عطا فرمائے. یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا. اور اس رات کو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوئی تھی، کیا بیان کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت رنگ لائی. ان کے ایمان لانے کے بعد، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو تقویت ملی، مسلمانوں کو قوت ملی. ویسے تو اس وقت ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو چکی تھی، مسلمان کافی زیادہ ہو چکے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے لیے کیوں دعا کر رہے تھے، وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کا پتہ ان کے ایمان لانے کے بعد معلوم ہوا، جب انہوں نے ایمان لایا. اب تک چاہے کتنے بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھلے عام عبادت کیا کرتا یا کھلے عام مشرکین مکہ کو للکارتا. وہ چھپ چھپ کر اپنے مالک کے دربار میں عبادت کیا کرتے تھے مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پہلا دن تو جیسے گزر چکا تھا ویسے گزر گیا خاموشی کے ساتھ. دوسرے دن صبح ہوتے ہی ان کے ایمان لانے کے بعد ایک شخص جمیل بن معمر کے پاس گیا. مکہ کا ایک شخص جمیل بن معمر کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے؟ جمیل بن معمر ایک ایسا شخص تھا کہ اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا تھا. ہر معاشرے میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے، جب وہ کوئی بات سنتا ہے جب تک نہ وہ اس بات کی تشہیر کرے، دوسروں تک پہنچائے، تب تک وہ خاموش نہیں بیٹھتا. اسی قسم کا یہ شخص بھی تھا جس کو کبھی کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تھی. اس سے فرمانے لگا تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ اس نے کہا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے. یہ سن کر اس پر تو جیسے بجلی گری اور ٹکٹکی باندھ کے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا. پھر اس نے چادر وہ اٹھائی جس پر بیٹھا ہوا تھا، وہ چادر اپنے کندھے پہ رکھ کر چل دیا. پھر یہ مکہ کی گلی گلی میں گھوم پھر کر ہر ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو عمر بے دین ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سن رہے تھے اور اس کے پیچھے چل رہے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سچا دین اسلام قبول کر لیا ہے. لوگوں سنو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ میں نے سچا دین اسلام قبول کر لیا ہے. اس طرح وہ دونوں چلتے چلتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے اور جمیل بن معمر آگے آگے، چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ حرم پاک میں پہنچے. حرم پاک میں پہنچے تو وہاں پر مشرکین مکہ تبصرہ کر رہے تھے کہ کل جو واقعہ انہوں نے جذباتی انداز میں تقریریں کی تھی تاکہ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا اور نقصان پہنچاتا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ اس چیز کے تبصرے کر رہے تھے کہ کوئی خبر نہیں آئی. اسی تبصرے میں لگے تھے کہ جمیل بن معمر آ گیا اور اس نے چیخ کر کہا کیا تمہیں خبر نہیں ہے خطاب کا بیٹا عمر بھی بے دین نعوذ باللہ ہو چکا ہے؟ تو مشرکین مکہ نے جو ہی سنا، یہ عمر تو ننگی تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہے تھے اور ہم یہ خبر کیا سن رہے تھے. جو ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، سب کے سب. لیکن تھے آگے سے کون؟ عمر بہادر، جذباتی، غیرت مند تھے. بہرحال انہوں نے بھی مقابلہ ڈٹ کے کر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مقابلہ کر لیا. آخرکار مشرکین تھک کر انہیں چھوڑ دیا اور پھر عاصم ابن وائل سہمی نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، جس کی وجہ سے سارے مشرک خاموش ہو گئے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس واقعے کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، حضرت عمر نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا دین سچا ہے تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟
हमारा दीन सच्चा है, हक है, सदाकत है, तो हम खामोश रहकर क्यों छुप कर इबादत करें। और उन्होंने मुखातिब होकर किससे दूसरी बात कही, हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी दिलेर और बहादुर थे, और हजरत हमजा से फरमाया, रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, हमजा उठो, एक सफ आप बांधो, दूसरी सफ मैं बांधता हूँ, और बीच में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रख लेंगे और सीधे कूच कर लेंगे खाना काबा की तरफ। और जो हम नमाज छुप कर पढ़ा करते थे, इबादत छुप कर किया करते थे, आज एलानिया और बेमांगे दौर हरम पाक में इबादत हम करेंगे। बहरहाल दो सफ़े बन गई, एक सफ़ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सफ़ बन गई जिसमें आगे वो खड़े रहे, पिछली वाली सफ़ हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बनी, इसकी लीड वो कर रहे हैं, और बीच में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रख लिया ताकि वो महफूज रह सके। फिर देख लेंगे कौन हमारे मुकाबले में आता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हरम पाक पहुंच गए, किसी को जरूरत नहीं हुई कि इनका मुकाबला करने की, क्योंकि आगे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरी सफ़ में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा थे। और पहली बार मुसलमानों ने हरम पाक में एक साथ मिलकर बाजमात नमाज अदा की और एलानिया तौर पर नमाज अदा की। फिर क्या था, जब ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ने ये वाक़या देख लिया कि मुसलमानों ने अब तो हरम पाक में खुलकर इबादत करना शुरू कर दिया है, उन पर ज़लज़ला तारी हो गया। जहाँ देखो बस एक ही बात चल रही थी मक्का तो मुकर्रमा में, अब क्या होगा, अब लात और मनात उज़्ज़ा इनको कौन मानेगा, इनका क्या होगा। मुशरिक गुस्से से पागल हो गए इस चीज़ को देखकर। बहरहाल जिसकी वजह से कमज़ोर मुसलमानों की शामत आ गई। अब तो ये ताकत और दिलेर मुसलमान थे, ये जज्बाती थे, दिलेर थे, इन्हें देखकर तो सारे घबरा उठते थे। लेकिन जो कमज़ोर और नादार और जो परदेसी मुसलमान थे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि उन पर काफ़ी जुल्म सितम उन्होंने डाया मुशरिकीन मक्का ने, उनकी शामत बेचारों की आ गई। इन पागलों ने जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान को देख लिया जो कमज़ोर मुसलमान था, उसको पीटना मारना शुरू कर दिए, वहीं टूट पड़ी इन पर। बल्कि वो मुसलमान को इनके ख़ानदान कुंबे वगैरह की पनाह में थे, जो मुसलमान ख़ानदान और कुंबों की पनाह में भी थे, उन्हें भी सदोकोब करना शुरू कर दिया। उन खानदान वालों को इतने पागल हो चुके थे कि मुसलमानों की पहली बार हरम पाक में एलानी इबादत करने के बाद मुशरिकीन मक्का इस कदर पागल हो चुके थे, अब वो खानदान वालों पर भी सब शितम ढाने लगे, सदोकोब करने लगे। ऐसे भी वाक़यात पेश आए कि इनके खानदान को साथ लेकर इन पर भी जुल्म सितम ढाए गए। ये 5 नबवी के बाद जब हिजरत हुई थी हबशा की जानिब, हबशा मुल्क की जानिब, हबशा में क्या वाक़या हुआ था ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन उस दौरान मक्कातुल मुकर्रमा में ये वाक़यात पेश आ रहे थे। हज़रत हमज़ा का कबूल इस्लाम, हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम, आज हमने ये पढ़ा कि उनकी गैरत क्या रंग लाई। और कल का सबक जो हम पढ़ेंगे बनी हाशम का घराना और शैब अबी तालिब की नाकाबंदी, जो 3 साल की मुसलसल नाकाबंदी रही थी मक्का में। शैब अबी तालिब 3 साल मुहासरा रहा था, ये हम इंशाअल्लाह कल का सबक पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।